اللہ کو بہت پسند ہے محرم کے مہینے میں صدقہ کرنا۔ محرم الحرام ہمارے حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس میں صدقہ کرنا بہت فضیلت ہے۔ 10 محرم کو صدقہ کرنے کی فضیلت حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس نے عاشوراء یعنی 10 محرم کو صدقہ کیا، اس نے گویا پورا سال صدقہ کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ 10 محرم کو صدقہ کرنے کی فضیلت پورا سال صدقہ کرنے کی فضیلت کے برابر ہے۔ انشاءاللہ اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ اپنے گھر میں سے 7 ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کا صدقہ کر کے اپنے گھر میں آپ خوشحالی لا سکتے ہیں۔ اس مہینے میں صدقہ کرنے والوں کے دلوں میں سکون، رزق میں وسعت اور دلوں میں اطمینان پیدا ہوگا، کیونکہ اسلامی سال کا آغاز اگر ہم صدقے سے کرتے ہیں تو اللہ کو یہ بہت پسند ہوگا۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں خود بھی خیریت سے ہوں، اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں جو کہ بابرکت مہینے ہوتے ہیں، محرم الحرام بھی ان مہینوں میں سے بابرکت اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین، یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ سب سے بہترین صدقہ جو ہے وہ پانی پلانے کا صدقہ ہے۔ اب ایسا ہے کہ اس ویڈیو میں یہ نہیں سکھاؤں گی آپ کو کہ آپ پانی پلائیں، پانی کی فی سبیل اللہ سبیل لگائیں، بلکہ میں اس سے تھوڑا سا ہٹ کے بات کروں گی، تھوڑی سی ایسی بات جو کہ ریالٹی سے ریلیٹڈ ہے، ایسی بات جو کہ ہم اپنے گھروں سے کر سکتے ہیں، ایسی بات جو کہ ہم ایک سٹیپ لے کے سوسائٹی کو پازیٹیوٹی کی طرف لا سکتے ہیں، کیونکہ پانی کی سبیل تو تقریباً ہر لوگ لگاتے ہیں، بہت سارے لوگ لگاتے ہیں، لیکن ہمیں سیکھنا کیا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہم نے کیا سیکھا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے عبادت، صبر اور قربانی کا درس ہمیں ملتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں پتہ تھا ان کے اہل و عیال جو تھے، بچے بڑے سب شہید ہو رہے تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی عبادت کی اہمیت ان کے سامنے تھی، انہوں نے عبادت نہیں چھوڑی، نماز نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا میں، میدان کربلا میں آئے تھے تو ان کو پتہ تھا کہ میری شہادت ہو جائے گی، پھر بھی انہوں نے سجدہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے، اللہ کے آگے وہ جھکے ہیں اور سجدے کی حالت میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں صبر کا درس ملا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کو پتہ تھا ان کے اہل و عیال، ان کے بچے سب شہید ہو رہے ہیں، لیکن صابر عورتیں تھیں، وہ صبر کرنے والی عورتیں تھیں، انہوں نے صبر کیا۔ تو کیا ہم بھی صبر کرتے ہیں اپنی زندگی میں؟ کیا ہمارے اندر بھی صبر کی کوئی مادہ، کوئی چیز پائی جاتی ہے؟ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمیں قربانی کا درس دیتی ہے، ایسی قربانی کا ہمیں درس دیتی ہے کہ کیا ہم بھی کوئی قربانی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے تو دین اسلام کی خاطر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نانا کے دین کی خاطر اپنے بچے، اپنے مال، اپنے جان، اپنے گھر ہجرت کر دی، انہوں نے ہر چیز چھوڑ دی، ہر چیز کی قربانی انہوں نے دے دی ان کی خاطر۔ تو کیا ہم دنیاوی چیزوں کی قربانی نہیں کر سکتے؟ حالانکہ جب ہم دنیاوی چیزوں کی قربانی کریں گے، صدقہ دیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس صدقے کے ریٹرن میں ہمیں بہت ساری چیزیں دی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر ہم صدقہ کرتے ہیں تو ہمیں اس صدقے کے بدلے میں دگنا دیا جائے گا۔ تو اس وقت صدقے کے جو سب سے زیادہ حقدار ہیں وہ غزہ کے لوگ ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ غزہ کے لوگوں کی قربانی، کہ جنہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی سرزمین فلسطین کی اتنی حفاظت کی ہے، اپنی جانیں، اپنے مال، اپنا ہر چیز، اپنی اولادیں، ہر چیز انہوں نے قربان کر دی ہے، لیکن انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا اپنی سرزمین پہ۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی سرزمین انہوں نے نہیں چھوڑی۔ ان کے گھر، ایک خوبصورت گھر جو کہ جہاں وہ بڑی خوشحالی سے رہتے تھے، آج وہی گھر ملبہ بن گئے ہیں، ریت کا ملبہ بن گئے ہیں، اور اسی کے اوپر وہ ریت کے مٹی کے ملبے کے اوپر بیٹھ کر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، روزے اور نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب ان کے صبر دیکھیں، ان کے جگرے دیکھیں۔
اللہ پاک ہمارے دلوں میں بھی وہ صبر عطا فرما دے، ہمارے دلوں میں بھی وہ تمنائیں، وہ جگرا پیدا کر دے کہ ہم بھی دین اسلام کی خاطر کچھ قربان کر سکیں۔ آپ کے ساتھ وہ 7 صدقات شیئر کرتی ہوں جو کہ اپنے گھر سے آپ شروعات کر سکتے ہیں۔ اگر آپ غزہ والوں کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مستند آرگنائزیشن اور کسی پلیٹ فارم سے آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے صدقات ہیں یہ تو آپ اپنے گھر سے کر سکتے ہیں، اور یہ ایسے صدقات ہیں جو کہ آپ کو دلی طور پہ اطمینان دیں گے، آپ کے دلی طور پہ آپ کو سکون بخشیں گے۔ کیونکہ اگر آپ دنیاوی زندگی میں مہنگی سے مہنگی گاڑی بھی لے لیتے ہیں، مہنگا سے مہنگا فون بھی لے لیتے ہیں، پورا ورلڈ ٹور بھی کر لیتے ہیں، تو وقتی طور پہ اطمینان ہوگا، لیکن وہ سکون نہیں ہوگا جو سکون کہ ہمیں آخرت کی زندگی کے ساتھ جوڑے گا۔ وہ سکون صرف اسی میں ہوگا جب ہم انسانیت دکھائیں گے، جب ہم دوسروں کے ساتھ شیئرنگ کریں گے، دوسروں کے چہروں پہ اسمائل لے کے آئیں گے۔ صدقہ جاریہ ہے دوسروں کے چہروں پہ بھی اسمائل لے کے آنا۔ سب سے بہترین جو صدقہ ہے وہ پانی پلانا ہے، اور ضروری نہیں کہ آپ پانی کی سبیل لگائیں، آپ کو چاہیے کہ آپ تھوڑے سے پیسے جمع کریں، ہاؤس وائفز پیسے جمع کریں اپنے بجٹ میں سے، تو وہ پانی کا ایک واٹر کولر لگوا سکتی ہیں، ایک پرماننٹ جو کہ سورس ہے پانی کا۔ دوسرے نمبر پر آپ کے گھر میں میڈس آتی ہیں، آف کورس جو ضرورت مند ہوتا ہے وہی کسی کے گھر میں آ کے کام کرنا پسند کرتا ہے نا، تو اس کے بچے کو کوئی کاپی کتاب بیگ یا اسٹیشنری اگر آپ لے کے دے سکتے ہیں تو اس کی تعلیم میں اضافہ ہوگا، جو کہ ایک صدقہ جاریہ ہوگا، جس سے ہمیں دلی طور پہ سکون ملے گا۔ اگر کوئی معذور ہے، ضرورت مند ہے، اس کو آپ ویل چیئر لے کے دے سکتے ہیں، واکر لے کے دے سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں وہ اللہ کی طرف سے معذور ہو چکا ہے لیکن اس کا بھی چلنے کا دل کرتا ہے، تو وہ واکر اور ویل چیئر استعمال کر سکتا ہے۔ کسی کو آپ کپڑے دے سکتے ہیں، کسی ضرورت مند کو، ضروری نہیں کہ آپ نئے کپڑے خرید کر دیں، آپ اپنے پرانے کپڑے صاف ستھرے وہ بھی دھلوا کر دے سکتے ہیں، آپ کی الماری میں سپیس بن جائے گی۔ اور میرا اپنا تو یہ رول ہے کہ میں کوئی نیا سوٹ خریدنی ہوں تو اس کی جگہ پہ میں پہلے پرانا سوٹ ریپلیس کرتی ہوں اور پھر میں نیا سوٹ لے کر آتی ہوں۔ اسی طرح سے اگر کوئی غریب آپ کے گھر کام کے لیے آتا ہے، یا آپ کے کوئی مالی ہے یا کوئی بھی ہے، اس کے بچے کو آپ لنچ باکس دلوا سکتے ہیں، کسی کو پانی کی بوتل نہیں لے کر دے سکتے ہیں، اس کی جو مہینے کی تنخواہ ہے اس میں سے اس کا فائدہ ہو جائے گا 1-2 ہزار روپے کا۔ کسی ضرورت مند کو آپ بستر دلوا سکتے ہیں، چادر دلوا سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کہیں کہ وقت آئے گا، سوچتے رہیں کہ وقت آئے گا پھر ہم صدقہ کریں گے، پھر ہم کسی کے لیے کچھ کریں گے۔ آج سے شروع کریں، آج سے اس چیز کا سٹیپ لیں، اور اپنے آپ سے پرومس کریں کہ ہم نے ہر روز کوئی ایک ایسا اچھا کام کرنا جو کہ دوسروں کے چہروں پہ خوشی لے کر آ سکے، دوسروں کو خوشی دے سکے۔ اور انشاءاللہ جب ہم اپنے گھر سے یہ شروعات کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالی ہمارے دلوں میں سکون دے گا، ہماری روزی میں فراخی ہوگی۔ مطلب کہ اگر ہم اپنے گرد و نواح میں کسی ایک انسان کا بھی فائدہ کرنا چاہیں تو سوسائٹی میں بہت بہتری آ سکتی ہے، سوسائٹی میں بہت پازیٹیوٹی آ سکتی ہے، لوگوں کے اندر رنج اور بدلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، لوگوں کے اندر برابری پھیلنا شروع ہو جائے گی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اچھا سا کمنٹ کیجئے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کی سوچ اور سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔